بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کی نورانی قاعدہ سبق نمبر 47 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا نورانی قاعدہ کے خاتمہ کے حوالے سے ہے کہ نورانی قاعدہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے پورے نورانی قاعدے کے جتنے بھی قواعد ہیں، جتنے بھی اسباق ہیں، ان کی دہرائی ہم کیسے کرائیں بچوں سے۔ یہاں پہ نورانی قاعدہ پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہم نے پڑھا، ہم نے اس انداز سے پڑھا کہ ہم نے سمجھانے کے لیے اس اساتذہ جو پڑھاتے ہیں مساجد میں یا وہ خواتین حضرات جو گھروں میں پڑھاتی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ایک ڈائریکشن، ایک طریقہ، ایک راستہ بتایا کہ اس طریقے سے بتایا جائے۔ ہم نے نورانی قاعدہ جو ہے سبق در سبق نہیں پڑھایا، نہ پورا سبق ہم نے جو ہے پڑھایا، اور انشاءاللہ اگر اس کا موقع ہمیں مل گیا کسی کو پڑھانے کا یہاں پہ، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ہر ایک سبق کا جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جیسے پڑھایا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو پہلے سے، تو ہم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہر ایک سبق پڑھانے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کی ہم نے مثالیں دیں، اور اسی کی ترتیب سے آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ تو آج ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ناظرہ پڑھانے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ ناظرہ کیسے پڑھایا جائے۔ تو اب جب ہم اختتام کو پہنچے تو ہم نے بچوں سے، یعنی مثال کے طور پر کسی بچے نے نورانی قاعدہ ختم کر لیا، پورا سبق در سبق انہوں نے ختم کر لیا، 2 مہینے میں ختم کر لیا، 3 مہینے میں ختم کر لیا، 5 میں، 6 میں، تو ہم اس پورے نورانی قاعدے کی دہرائی کیسے ان سے کرائیں؟ بہت آسان سا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارا قاعدہ بورڈ پر پڑھانے کا ہے، تو بچوں سے ہم وہ دہرائی کیسے کرائیں گے، اس کی ہم یہاں پہ ایک مثال لکھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عنوان بھی لکھا ہے خاتمہ اجرائے قواعد ضروریہ۔ نورانی قاعدہ ختم ہو رہا ہے، ہم نے ضروری قواعد کی یہاں پہ اجرا کرانی ہے کہ اس کی کیسے کرایا جائے۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر من شر النفاثات۔ اب ہم نے یہ مثال لکھ دی بورڈ پر، یہاں پہ میں نے کچھ سوال جواب لکھے ہیں جو اور بھی لکھے جا سکتے تھے، لیکن میں نے کہا چلو آپ کو ویسے ہی مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ نے ایک مثال لکھ دی، اب اس مثال میں آپ پورے نورانی قاعدے کو دہرا سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ، بچوں سے آپ نے سوال کرنا ہے کہ میم کے نیچے کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ زیر ہے۔ اچھا، پھر آپ ان سے پوچھیں گے جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، یعنی میم کے نیچے کون سی حرکت ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میم کے نیچے کون سی حرکت ہے، انہوں نے بتایا کہ میم کے نیچے حرکت زیر کی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے کہ متحرک۔ اچھا، پھر سوال کیا جا سکتا ہے کہ متحرک حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، اب یہ صرف میم کے ساتھ ہی چل رہا ہے، متحرک حرف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ جواب، متحرک حرف کو جلدی پڑھتے ہیں، معروف پڑھتے ہیں، نہ کھنچ کر پڑھتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ سوال، نون پر کیا ہے، نون پر کیا ہے، جواب، نون پر جزم ہے۔ اچھا، جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں، سوال پھر کیا جا سکتا ہے، جواب، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، جواب، اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، شین پر کون سی حرکت ہے، جواب، زبر۔ اچھا، نون ساکن کے بعد اگر شین آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جواب، اخفا ہوتا ہے، اور اخفا ایک الف کی مقدار جو ہے غنّے جیسی آواز ناک میں لے کر جانے کو کہتے ہیں، من۔ اچھا، راہ پر کون سی حرکت ہے، راہ پر تشدید ہے۔ اچھا، تشدید، جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مشدد۔ مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2 بار، ایک مرتبہ اپنے سے پہلی حرکت کے ساتھ اور ایک مرتبہ اپنے حرکت کے ساتھ۔ اچھا، راہ کو کس کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، جواب، شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نون کے متعلق سوال کریں کہ نون پر جو ہے نون مشدد، ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ نون مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور غنہ ایک الف کی مقدار
آواز ناک میں لے جانے کو کہتے ہیں. اچھا، اور نون کو کس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے؟ را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اچھا، فا پر کون سی حرکت ہے؟ کڑی زبر. کڑی زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کڑی حرکات. اور کڑی حرکات کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کی مقدار حروف مدہ کے برابر. اسی طرح سا کے متعلق کہ سا پر بھی جو ہے کڑا زبر ہے، اور تا کے نیچے زیر ہے، اور زیر حروف متحرکہ میں سے ہے. یہ ایک مثال کے ذریعے سے ہم نے پورا جو ہے تقریباً نورانی قاعدے کے جتنے بھی اسباق اور قواعد تھے ہم نے یہاں پہ اسے دہرا لیا ہے. اب جب ہم نے دہرا لیا تو اسی کو ہم جوڑ کر بھی بچوں سے ان کی ہیجے کروا کے ان سے روانی پڑھوا کے ہم پڑھوا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میم نون زیر مین، مین، شین را زبر شر، مین شر، را نون زیر رن، من شر رن، نون فا نون زبر نا، من شر رن، نون فا زبر نف، فا کڑا زبر فا، من شر نفا، ثا کڑا زبر تھا، من شر نفاثا، تازیر تھی، من شر نفاثاتی. اسی طرح جو ہے ہجے کر کے اور روانی کے ساتھ پڑھا کے ان سے ہم ان کی جو ہے دہرائی کرا سکتے ہیں. یہ ہے ایک طریقہ، اور اس طریقے کے ذریعے سے یہ صرف ایک مثال ہے. آپ اس طرح کی کئی مثالیں لکھ کر اور بچوں سے مختلف سوال کر کے کہ بھائی کہ میم کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور نون ساکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم. اسی طرح ہر حرف کے متعلق اور ہر چیز کے متعلق سوال کر کے وہ پوری دہرائی بھی ہو جائے گی، اور جو ہے ان کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی. یہ ہے ایک طریقہ قاعدے کے ختم پر اور ان کی دہرائی کے لیے. کل کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ناظرہ کیسے پڑھایا جاتا ہے اور ناظرہ پڑھانے کی میں کیا طریقہ اپنانا چاہیے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ نورانی قاعدے کا جو اسباق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے. اور انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا، کسی نے یہاں پہ کہا ہے تو ایک لڑکا دل تو چاہتا ہے کہ کئی ہو، تو ان کو پڑھانے کے لیے جب اگر موقع ملا تو ان کے ساتھ باقاعدہ اسباق کی ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اگر آپ کو جو ہے یہ سبق اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو جو ہے صدقہ جاری سمجھ کر جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا فی الدار.